من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. اس سورہ مائدہ کی آیات چل رہی ہیں. آج آپ کے سامنے 11 نمبر آیت سے لے کر 13 نمبر آیت تک پڑھی گئی. جیسا کہ اس سے پہلے ذکر چل رہا تھا اور بیان کیا جا رہا تھا، یہاں پر بہت سے احکام ذکر کیے گئے، حلال و حرام کا ذکر کیا گیا اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا چیزیں حلال ہیں، پہننے میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور طیب کیا ہے غیر طیب کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور حلال کیے ہیں ان میں کون سے حلال ہیں، کون سے چوپائے حلال ہیں، اور کون سے ایسے جانور ہیں جن میں کراہت ہے، کون سے ایسے جانور ہیں جن میں حرمت ہے، وہ ساری چیزیں ذکر کی گئی تھیں. اور بعد میں اس بات کا ذکر آیا تھا جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال ہے، جہاں ہمیں جائز و ناجائز کا فرق کرنا ہے، اس کی تمیز کرنی ہے. اسی طرح ہم اپنے اعضاء کو بھی پاک رکھیں گے. چنانچہ نماز کا جب ذکر کیا گیا تھا تو اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس سے پہلے پاکی حاصل کی جائے، وضو کے ذریعے غسل کے ذریعے پاکی حاصل کی جائے. چنانچہ اس کا ذکر کیا گیا کہ وضو کا طریقہ کیا ہوگا، غسل کا طریقہ کیا ہوگا، اور پاکی اگر ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے تو معنوی پاکی، اور وہ معنوی پاکی یہ ہے کہ اس کو تیمم کا کیا طریقہ ہوگا. اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر تیمم کیسے کیا جائے گا اور اس کے ذریعے پاکی کیسے حاصل کی جائے گی. وہ سارے احکام ذکر کیے گئے تھے، کیونکہ یہاں پر یہ بات قرآن مجید میں ذکر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے. يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنا چاہتا ہے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کا انحصار بھی اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں انہی کو دیں گے جو نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں گے. جب ظاہری طور پر پاک ہوں گے، باطنی طور پر پاک ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازیں گے اور ان نعمتوں کا جو شکر ادا کریں گے ان میں اضافہ بھی ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہارے اس میں اضافہ کروں گا اور بہت زیادہ دوں گا. تو آج جو آیات ذکر کی جا رہی ہیں، خاص طور پر یہاں سے جس آیت سے میں نے آج کا درس شروع کیا ہے، اس میں خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے.
فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم پر تمام کر رکھی ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو تم اپنے اوپر یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب ایک قوم نے تم پر ارادہ کیا کہ تم پر وہ دست درازی کریں، تم پر چڑھ جائیں، تمہیں ماریں اور تمہارا صفایا کر دیں، تمہارا استحصال کر دیں، تمہارا خاتمہ کر دیں، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ تم پر دست درازی کریں، تم پر ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر پہنچنے سے روک دیا۔ فکف ایدیہم عنکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، بے شک مومن اللہ ہی کے پر توکل کرتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور بے شک اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، یہ صرف تم سے معاہدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی امتوں سے معاہدہ لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ نے بنو اسرائیل سے بھی یہ معاہدہ لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے 12 نقیب بھیجے تھے، 12 ایسے مذکر جو ان کو یاد دہانی کراتے تھے، جو ان کو دعوت دیتے تھے، 12 نقیب ان میں بھیجے تھے، 12 نگراں بھیجے تھے۔ اور یہ فرمایا تھا اللہ نے وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے یہ فرمایا تھا، ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا معاون ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاؤ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہی سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہ آیات کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی واقعات کا احاطہ فرمایا ہے۔ پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اس وقت کو یاد کرو کہ تم پر کتنی نوازشیں فرمائی، کتنا انعام فرمایا تم پر، کہ وہ لوگ، وہ قوم جو تم پر دست درازی کے لیے اتر رہی تھی، تو جو تم پر سینہ جھپٹی کر رہی تھی، جو تمہیں مارنا چاہتی تھی، جو تمہارا خاتمہ کرنا چاہتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ان کی دست درازی سے محفوظ رکھا۔ یہ در حقیقت اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں مدینہ منورہ میں آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا ہے یہودیوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی چیرہ دستی کا سامنا کرنا پڑا، ان کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پر جو کہ وہ خفیہ مشن بناتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح خاتمہ کیا جائے، ان کے صحابہ کرام کا کس طرح خاتمہ کیا جائے۔ بہت سے موقعوں پر بہت سے ایسے مواقع آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو حفاظ تھے، ان صحابہ کرام کو جو دین کی دعوت دینے والے تھے، ان کی دعوت پر اور ان کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں میں بھیج دیا، اور ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا، چاہے حضرت خباب کا واقعہ ہو، چاہے اور بھی دوسرے واقعات ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ایسے ان گنت واقعات ہیں، اور پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی
انہوں نے نشانہ بنایا، جگہ جگہ موقع بموقع اس بات کی فراق میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح موقع پا کر، گھات لگا کر اور خفیہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام یا دین سے پھر جائیں گے، یا اس دعوت کا خاتمہ ہو جائے گا، یا اسلام کی جو دعوت ہے یا اسلام کا جو مشن ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اس کی کوشش کی، جس کی بروقت وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، اسی نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ حکمت اور یہ جو حکمت و دانائی ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ موجود رہیں، جہاں موقع ہو نہ ہو آپ شریک رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن ایک دانا بھی ہوتا ہے، مومن حکیم بھی ہوتا ہے، اور وہ فراست اس کے جو اندر ہوتی ہے وہ ایمانی فراست، وہ جب اللہ کے نور سے اس کو دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے، حالات کا سامنا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے کہ ہمارے خلاف کیا پلاننگیں کی جا رہی ہیں، ہمارے خلاف کیا مشن اپنایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمارے اس مشن کو فیل کرنے کے لیے، ہماری اس دعوت کے خاتمے کے لیے دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ مشکات نبوت سے اس کو دیکھتا ہے اور نور نبوت سے جب سرفراز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت و دانائی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا، اس میں 4 مشن کو واضح طور پر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تاکہ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ نے جو احکام دیے ہیں یا قرآن مجید کے جو احکام ہیں، اس کی وہ تلاوت کریں، اس کو سنائیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کریں، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ 4 بنیادی عناصر ہیں۔ ان عناصر پر جب تربیت ہوتی ہے اور ان نقوش پر جب تربیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان بہت سی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ انسان جب مومنانہ فراست اس کے اندر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بہت سی چیزوں پر غور کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمیں ایمانی نظر ہمارے اندر ہونی چاہیے، فراست ایمانی ہونی چاہیے، اور ہم اس بات پر غور کریں۔ قرآن اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ایسے جب مواقع آئیں اور ان سے بچ نکلنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، دشمن کے مکر و فریب سے بچ جائیں، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم دشمن کے نرغے میں نہ آئیں، دشمن کے جال میں نہ پھنسیں، دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا گیا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب کچھ لوگ تم پر بالکل پل پڑے تھے، تمہارا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے اور اس بات کے فراق میں تھے کہ وہ پورے طور پر تم پر دست درازی کریں، تمہارا خاتمہ کر دیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بچایا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، ہر موقع پر اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو توکل ہوگا اللہ سے جب ڈرو گے، اللہ کا لحاظ کرو گے، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو اس کے تعلق سے، اور پھر اسی کے بعد بنو اسرائیل کا بھی ظاہر بات ہے، یہ انہی کے احکام ہیں، انہی کے تعلق سے حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا اور ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا تھا، نقیبوں کو بھیجا تھا، جو ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، جو ان کی دعوت بھی دیتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کی نہیں مانی، انہوں نے نبیوں کی نہیں سنی، اور ہر چیز میں انہوں نے انکار کیا، جو بھی احکام دیے گئے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، جگہ جگہ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ نمازوں کا حکم دیا گیا، نمازیں نہیں قائم کی، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ سے کنارہ کشی کی، اور رسولوں پر ایمان لانے کو کہا گیا، رسولوں کا انکار کیا، اور خاص طور پر آخری انبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں جو ان کی تعلیمات تھیں اور ان کی کتابوں میں خاص طور پر جو وضاحتیں کی گئی تھیں اس کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو ایسی صورت میں جب انہوں نے مدد نہیں کی، کسی طرح کا ساتھ نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈالا اور مدتوں تک وہ اس میں مبتلا رہے۔ تو اللہ کا انعام اور اللہ کی مدد اسی صورت میں آئے گی جب ہم مشکات نبوت کو سمجھنے والے ہوں گے، اور مشکات نبوت سے روشنی حاصل کر کے، ہم نور نبوت سے روشنی حاصل کر کے ہم اس معاملے کو سمجھیں گے اور ایسی صورت میں ہر چیز کا سامنا کریں گے، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ فرمایا گیا کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسن تم دو گے۔ قرض حسن یعنی اللہ کے راستے میں جان و مال کی پورے طور پر قربانی، جہاں بھی ہمیں جس چیز کا مطالبہ کیا جائے، جہاں اللہ ہماری جان کی ضرورت ہو، جہاں مال کی ضرورت ہو، ہم ہر طرح ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری جانوں کو، ہمارے مال کو خرید لیا ہے، انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ پھر فوراً اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں ہماری جان کی ضرورت پیش آ جائے، جہاں ہمیں اپنے مال کی قربانی کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حالات کا ہمیں سامنا کرنا ہے، اور ایسی صورت میں ہمیں قرض حسن پیش کرنا ہے۔ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا اور ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتیں جس کو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں وہ چیز گئی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر۔ تو کہا گیا کہ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنت میں داخل کروں گا، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہٹ دھرمی پر آمادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ دعوت ملتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں مشکات نبوت کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ منہج نبوت کو لے کر ہم چلنے والے بنے، اس سے نور نبوت سے روشنی حاصل کرنے والے بنے، اور نور نبوت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے بنے، قرآن و سنت کو سمجھنے والے بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا مہما تمسکتم کتاب اللہ و سنتی، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم کتاب و سنت پر مضبوطی سے عامل رہو گے۔ تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، ہماری یہی دعوت ہونی چاہیے، ہمارا یہی منہج ہونا چاہیے کہ ہم نور نبوت سے روشنی حاصل کریں اور اسی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔